بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس دور میں شروع ہوا تو اچانک اس کی مخالفت شروع ہو گئی۔ بھٹو مخالف ہر قوت اس دور میں اس پروگرام کی مخالفت کرتے نظر آئی۔ شریف برادران کو بھی یہ پروگرام بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے یہ پروگرام بھارت کے شہریوں کو مستفید کرتا ہو۔ یہی نہیں، ایک پڑھا لکھا طبقہ جو آج پی ٹی آئی کی حمایت کرتے نظر آتا ہے، وہ عجیب عجیب تعویلیں پیش کرتا رہا۔ کوئی یہ کہتے دکھائی دیا کہ جتنے پیسے غریبوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بانٹے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک فیکٹری لگا دی جائے تو لوگوں کو روزگار مل جائے گا اور قوم کے جی ڈی پی میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ایسی مخالفت تھی کہ جس میں دم تھا، لیکن یہ بات کرنے والے پڑھے لکھے ضرور تھے، مگر پڑھے لکھے بے وقوف تھے، کیونکہ اگر ایک یتیم کی ماں کو ماہانہ وظیفہ مل رہا ہے اور بجائے وظیفہ دینے کے اسے کہا جائے کہ ہم نے فیکٹری لگائی ہے، اس میں آئیں گی تو تنخواہ ملے گی، کسی بیوہ کو اگر وظیفہ مل رہا ہے اور کہا جائے کہ آپ بڑھاپے میں فیکٹری میں آئیں گی تو آپ کو تنخواہ ملے گی، کسی یتیم بے سہارا کو وظیفہ مل رہا ہے اور اسے کہا جائے یہ وظیفہ بند ہو رہا ہے، فیکٹری لگا دی گئی ہے، وہاں آنا پڑے گا اور اگر آنے سے قاصر ہیں تو بھوکی مر جائیں، مگر ریاست آپ کی مدد نہیں کرے گی۔ یہ وہ سوچ تھی جسے آصف علی زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز کر کے صرف شکست دی، اور آج یہ قوتیں بھی اس پروگرام کو جاری رکھنے پر مجبور ہیں۔ اس محکمے کی موجودہ وزیر شازیہ مری سندھ کے علاقے سانگڑ سے تعلق رکھتی ہیں۔ عطا مری جیسے مڈل کلاس شخص کی صاحبزادی ہیں۔ عطا مری بھی اپنے علاقے کے غریبوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی پاداش میں اپنوں اور غیروں کے نشانے پر رہا، مگر خوشی کی بات ہے کہ عطا مری کی صاحبزادی اور سندھ کی بیٹی آج ان غریب اور بے سہارا خواتین کو بھی حق دلانے میں پیش ہیں، جو سابقہ دور کی بی آئی ایس پی کی چیئرپرسن کی غلط پالیسیوں کا نشانہ بن گئیں۔ عمران خان کو ویسے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اس لیے بھی مسئلہ تھا کہ یہ پروگرام ایک سندھی خاتون کے نام سے چل رہا تھا، لیکن انہیں اس پروگرام سے یوں بھی مسئلہ تھا کہ اس پروگرام سے ان کا کوئی اے ٹی ایم فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جب عالمی سطح پر سراہا جا رہا تھا، ایسے میں عمران خان حکومت اس پروگرام کو بدنام کرنے کے لیے دن رات کوششیں کرتی رہی، کبھی اس کا نام تبدیل کر کے تو کبھی اس کے خلاف جھوٹی خبریں نشر کر کے۔ ورلڈ بینک جیسے ادارے اور دیگر عالمی ادارے اس پروگرام کو فوائد اور معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں پر عالمی دنیا کو بتا رہے تھے، مگر یہاں پاکستان میں عمران خان حکومت عوام کو روز کوئی نیا شوشہ چھوڑ کر بتاتی تھی کہ اس پروگرام میں کرپشن ہے، کیونکہ مسئلہ پروگرام سے نہ تھا بلکہ بے نظیر کے نام سے تھا۔ عمران خان دور میں ایسی خواتین کو بھی وظیفہ بند کر دیا گیا جنہوں نے نادرا سے ارجنٹ کارڈ بنوایا یا پھر ان کے شوہروں نے بیرون ملک روزگار کی تلاش کے لیے پاسپورٹ بنا رکھا ہو۔ ایسی خواتین کا بھی وظیفہ بند کر دیا گیا جن کے پاس مبینہ طور پر کسی دوست احباب کی طرف سے کچھ بینک میں رقم آئی ہو، یعنی اگر کسی نے اپنا علاج معالجہ کروانے کے لیے بھی کسی سے رقم ادھار مانگ لی ہو اور غلطی سے بینک میں رکھوا دی ہو تو اس کا بھی وظیفہ بند کر دیا گیا۔ شازیہ عطا مری کے وزیر بننے کے بعد ان خواتین کے لیے ایک امید کی کرن جاگی اور انہوں نے سروے کروانے کے فیصلے کیے۔ یاد رہے سابقہ دور میں بغیر کسی سروے کے لوگوں کے وظائف بند کر دیے گئے، کیونکہ سابقہ دور میں عمران خان اور ثانیہ نشتر صاحبہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ ایسی خبریں چلوا کر اور ایسے اقدامات کر کے وہ میڈیا میں ہیرو اور ہیروئن بن جائیں گے۔ لعنت ہو ایسی عزت پر جو غریب خواتین کے وظائف بند کر کے کمائی گئی۔ شازیہ مری چونکہ ایک منتخب خاتون ہیں اور پھر غریبوں کے ساتھ جھونپڑیوں پر اور سڑکوں پر بیٹھنے والی اور ان کا درد رکھنے والی خاتون ہیں، انہیں اس بات کا شدید احساس تھا کہ سابقہ حکومت میں غریب اور بے سہارا خواتین کا وظیفہ صرف میڈیا ریٹنگز لینے کے لیے بند کیا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے آتے ہی ایسے اقدامات اٹھائے جس سے کم از کم جن خواتین کا 32% سے کم سروے بنتا ہے انہیں فی الفور اس پروگرام میں دوبارہ داخل کر دیا جائے۔ شازیہ مری جس طرح متحرک ہیں، امید ہے بے نظیر انکم سپورٹ سے نکالی گئی دیگر بے سہارا خواتین بھی جلد اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گی۔ خواجہ سرا جو سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، انہیں اس پروگرام میں شامل کرنا بھی ایک نئی تاریخ رقم کرنا جس پر شازیہ مری اور ان کی ٹیم بھرپور شاباش کی مستحق ہیں۔ شازیہ مری چونکہ محب وطن باپ کی محب وطن بیٹی ہیں، لہٰذا ان کے لیے اس پروگرام کی سازشوں کے خلاف کھل کر بات کرنا آسان نہیں، کیونکہ جب عالمی ادارے آپ کی تعریف کر رہے ہوں اور گھر سے ہی آپ پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں تو یقینی طور پر نقصان پاکستان کا ہوگا۔ عمران خان حکومت کی بے جا تنقید کی وجہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد کرنے والے چند ادارے امداد کرنا چھوڑ گئے تھے، کیونکہ جب حکومت ہی ایک پروگرام کا متنازع بنا رہی ہو تو عالمی ادارے اس پروگرام میں کیوں شامل ہوں گے؟ شازیہ مری کے بدولت ایک بار پھر عالمی ادارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے حالات میں جب سفید پوش بھی ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، لاکھوں خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مستفید ہو رہی ہیں، جس پروگرام کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے، اور میں شازیہ عطا مری سے امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید خواتین کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔
شازیہ عطامری، آپ کو بھرپور شاباش دیتا ہوں کہ بہت کم وقت میں BISP کے افسران کو پاکستان کو دور افتادہ علاقوں میں جا کر وہاں خواتین کے مسائل معلوم کرنے کے لیے اپنے افسران مقرر کیے، جس سے BISP میں رجسٹرڈ لاکھوں خواتین کے مسائل اور BISP کی سروس ڈیلیوری بھی مستحکم ہو گئی۔ عمران خان کا اگلا ہدف BISP تھا۔ خدا کا شکر ہے عمران خان مزید اقتدار میں نہیں رہے، ورنہ آج BISP میں رجسٹرڈ لاکھوں خواتین سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔